شروع دن سے اگر آپ کسی سے بھی میرا خیال ہے ود ان دی لیڈرشپ آف پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا ان کے اتحادی جو ہیں ان سے بھی اگر اندر کی سوچ اگر ہمیں پتہ ہوتی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اب میری اسیسمنٹ ہے کہ کوئی سیریسنس نہیں تھی دونوں سائڈ سے، کسی نہ کسی وجہ سے دونوں اپنی مجبوری کے حوالے سے بیٹھے تھے۔ پی ٹی آئی وانٹڈ ٹو شو کیس کہ جی ہم سولو فلائٹ نہیں کرتے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ غلط تنقید ہے ہمارے پر، اور ہم ایک لاسٹ ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے ہر ایفرٹ کر کے دیکھ لیا، ایجیٹیشن بھی کر کے دیکھ لیا، اب ہم بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ حکومت کے اوپر بھی بہت پریشر تھا کہ بھائی آپ انگیج تو کریں، کسی بھی حکومت پر ہوتا ہے، ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ، کہ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں، ان کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر اگر آپ بیٹھیں گے ہی نہیں، حکومت کے پاس زیادہ کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، ان کو زیادہ فراخ دلی دکھانی ہوتی ہے، سو انہوں نے بھی اپنا فرض پورا کیا تھا۔ اور تھوڑا سا شاید اگین مائی اسیسمنٹ کہ حکومت واشنگٹن کی طرف بھی ان کی نظر تھی کہ 20 جنوری آئے گا، لوگوں کا خیال تھا اچھا دونوں طرف سے نظریں اس طرف تھی، quite funny، دونوں اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ کس کو اچھی خبر ملی ہے ان یور اوپینین؟ وہ جو لابنگ پی ٹی آئی کی تھی وہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے تھے، ان کی تو وہاں ایک بڑی ایکٹیو ڈائسپورا کی طرف سے ایفرٹس جاری تھیں کہ وہاں سے پریشر آئے، لیکن یہاں پہ پھر ایک دم سے وہ ایک مائننگ انڈسٹری میں ایک بڑے بزنس مین آ گئے اور انہوں نے تھوڑی بہت پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دے دیں، تو کیا وہ براؤنی پوائنٹس گورنمنٹ کو مل گئے ہیں واشنگٹن کی طرف سے تھوڑے بہت؟ ایبسولوٹلی گورنمنٹ وڈ بی ہیپی کہ ایک تو صرف انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی، جو پولیٹیکلی ظاہر ہے ایک بزنس مین ہے، لیکن انہوں نے ریفر کیا رچرڈ گرینل کو، انہوں نے ریفر کیا کہ جی ان کی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زنیرہ جب الیکشنز ہوئے تھے نومبر کے فرسٹ ویک میں امریکہ میں، تو اس وقت اگر جب اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ جنوری 20 کے بعد وہ ایک پوزیشن اہم پوزیشن پر آئیں گے رچرڈ گرینل، تو انہوں نے فری عمران کا 2-3-4 ٹویٹس بھی کیے، انگیج بھی کیا پاکستانی میڈیا کے ساتھ، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ پریشر بڑھے گا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ نے ان یوزلی ایون اکارڈنگ ٹو ہز آن اسٹینڈرڈز اگریسونیس بہت زیادہ شو کی، چاہے وہ کینیڈا تھا یا میکسیکو تھا یا دوسری کنٹریز تھی، یورپین یونین تھا، انہوں نے بہت ایگریسو پوزیشن لینی شروع کی، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی۔ تو ایز جنوری 20 اپروچ تو ہم نے یہ محسوس کیا، ایٹ لیسٹ میں نے تو محسوس کیا کہ آن پاکستان آئدر پاکستان از obviously not so relevant، تو وہ کیوں بات کریں، یا پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہے، انہوں نے میرے خیال ہے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، ابھی انتظار کرنا چاہیے۔ تو گورنمنٹ کے لیے یہ ون ہے، بالکل ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ تو واپس مجھے لگتا ہے اپنی پرانی اسٹریٹجی پہ واپس چلے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی انہیں خاص کامیابی نہیں ملے گی، بیکاز وی آل نو ایک تو وہ تنظیمیں نو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں جو لوگ ابھی جیلیں کاٹ کے باہر آئے ہیں، ابھی ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں خدا کر کے، تو وچ مینز کہ وہ ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں جو پریشر لے سکیں، اور انہیں پتہ ہے کہ پریشر آئے گا۔ 2 ثوابی میں تو شاید کر لیں جلسہ، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جلسوں سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا۔ اینڈ 3 پنجاب میں احتجاجی سیاست صرف پوسچرنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ درخواستیں دیتے رہیں گے، اجازت ان کو ملے گی نہیں۔ تو پی ٹی آئی ان یور اوپینین سوچ کیا رہی ہے؟ پی ٹی آئی از ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن، یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے جو ایک ان کے پاس جو وہ سمجھتے تھے، اور جو کہ محسوس بھی ہوتا تھا کہ جی ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور وہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، ایجیٹیشن کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک مس اسٹیپس انہوں نے لیے، بجائے کہ ایک شو کیس کریں گرینڈ سکیل پر، یا ضروری نہیں تھا کہ اسلام آباد میں آ کے کریں، جگہ جگہ کرتے رہیں۔ ایک انہوں نے وہی بار بار پہلے اکتوبر میں کیا، اس سے 2 مہینے پہلے کیا، پھر نومبر میں بڑا جو آیا اس میں انہوں نے میرے خیال ہے وہ میکسیمم تھا نومبر میں جو وہ کر سکے ہیں۔ جی نومبر میں جو ہوا، اس کے بعد ان کے پاس اسٹریٹ ایجیٹیشن کی جو آپشن ہے وہ رہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے بتا دیا کہ وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، چاہے ان کو بندے مارنے پڑیں۔ تو وہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے وہ آپشن ختم ہو گیا ہے، کورٹس کا ان کے پاس آپشن ہے نہیں 26ویں ترمیم کے بعد۔
الیکشن کمیشن پارلیمنٹ وہ ساری اور اسٹیبلشمنٹ ان کے اگینسٹ ہے. سو واٹ آر دیئر آپشنز؟ آئی تھنک دا آپشنز آر ویری ویری لمیٹڈ اینڈ دیٹ از وائی دے ور کاؤنٹنگ سو مچ آن دا سپورٹ فرام واشنگٹن. اب وہ جو فیبرری میں اتنا لمبا چوڑا جو انہوں نے خط لکھ دیا ہے تقریباً کوئی 49 یا 50 پیجز کا. دا تھنگ از کہ سپریم کورٹ تو ابھی خود ریکور کر رہی ہے اپنی جو اس میں چینجز آئے ہیں اس کے آفٹر شاک سے خود نبٹ رہی ہے 26th امینڈمنٹ کی. تو ایک تو دیٹس in my opinion, I may be wrong, it's a futile effort. اتنا لمبا خط جو چیف جسٹس کو انہوں نے لکھا ہے. تو اب کیا ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بس ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے؟ That's it. ویٹ اینڈ سی کا ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی طرف سے جتنے بھی آپشنز ہیں یہ جو فائل کی ہے اپیل فائل کی ہے 350 پیجز کی اینڈ سو اس کا ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا خاص نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جب سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے تو اس میں سنوائی بھی ہونا بہت زیادہ مشکل چیز ہے. یہ بھی پاکستان جی انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی یہ ہے. یہ ظاہر ہے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ واشنگٹن میں بھی لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا. ان کا جو ڈائسپورا ہے اور دوسرے لوگ ہیں وہ شیئر کریں گے کہ جی کتنا ظلم ہو رہا ہے. سو بہت سی زنیرہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی امید ہے اور وہ بڑی لیجٹمیٹ امید ہے. الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ ہو تو کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے نا وہاں سے کوئی امید ہے. ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے نا وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے ملینز کی تعداد پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. اس وجہ سے یہ جو واک آؤٹ کیا انہوں نے بات چیت سے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ امپریشن کریٹ کر رہا تھا کہ شاید کوئی اس حکومت کے ساتھ یہ بات چیت کر کے کوئی ایسا بیک ڈور رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پہ کوئی فوائد حاصل کر کے جا رہا تھا کہ شاید وہ جو ان کا بڑا پاپولر بیانیہ تھا کہ باقی تو سارے کرپٹ ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ایونچولی ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. جو ووٹ کو عزت دو کا حال ہوا کہیں وہی ہمارے نیریٹو کا حال نہ ہو جائے. شاید یہ بھی ذہن میں تھا کہیں. Absolutely, because that is the last hope that they have. کیونکہ اگر وہ کہ جی سافٹ اگر امیج دیتے ہیں عمران خان is popular because of the aggressive style of his politics. جس طرح سے ٹرمپ ہے. Trump will not be Trump if he doesn't talk like this. So عمران خان کا ایک اپنا سٹائل ہے اور وہ اس میں اگر وہ تھوڑی سی بھی نرمی شو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا سپورٹر بھی لوز کر دیں and that will be the end of the politics. اینڈ تو کچھ نہیں ہوتا but at least for a short period of foreseeable future. زبیر صاحب تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہوں گی. وہ ہم تو نجکاری کا انتظار کر رہے تھے. ہمارے خیال میں تو پی آئی اے کی نجکاری نے ابھی آگے جانا تھا. اس کے بعد اور اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی لیکن یہاں تو نئی فلائٹس شروع ہو گئی ہیں. تو کیا پلانز بدل گئے ہیں؟ ڈو یو ہیو سم انفارمیشن؟ نہیں جہاں تک میری اطلاعات ہیں ایک تو on the face of it اگر حکومت بالکل وہ تو بیک فائر ہو گیا تھا پرائیویٹائزیشن کا جو اس طرح سے اور اس میں ظاہر سی بات ہے حکومت کی اپنا قصور تھا جس پورے طریقے سے سارے پروسیس کو رن کیا گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پرائیویٹائزیشن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو فلائٹ چلانا یورپ کے لیے تو پرائیویٹائزیشن میں ہیلپ کرے گا وہ نقصان دہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں اس میں زنیرہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹائزیشن ایکٹیو لسٹ پر کوئی بھی ادارہ آ جاتا ہے تو اس کی امپروومنٹ کنٹینیوسلی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے in addition to the ministry. Because ظاہر سی بات ہے آپ جتنے اچھی صورت ہوگی اتنے میں بیچنے کی کوشش کریں گے. So this is a good omen. Basically privatization کا پروسیس چلتا رہے گا لیکن ساتھ ساتھ فلائٹس کھل رہی ہیں اور آپشنز اوپن ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے اس کی قیمت بھی اوپر جائے. That is the plan.